الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے ہاں یہ رواج مشہور ہے کہ جب ایک انسان دوسرے سے سلام کرتا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا ہے۔ یوں ہاتھ کے اشارے سے، صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ کے ساتھ اشارہ سلام کرنے سے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دور ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے بھی سلام کریں۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تب ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کرنا درست ہوگا، اور اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائے گی تو پھر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا درست نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ آپ سے دور ہو، آپ کی آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو، یا وہ شخص جس کو آپ سلام کرنا چاہیں وہ شخص بہرا ہو، وہ کانوں سے نہ سنتا ہو۔ تو یہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دور ہو، جس کی آپ کی آواز اس کی طرف نہ پہنچ رہی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ نکالیں۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائے گی تو پھر صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ میرے پاس جامع الترمذی پڑھی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 557 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جس نے ہمارے بغیر کسی اور کی مشابہت اختیار کی۔ یہود کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کرو، اور نہ ہی عیسائیوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصارہ کا سلام جو ہوتا ہے وہ اس ہاتھ سے ہوتا ہے یوں۔ لہٰذا صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرنا اور زبان سے کچھ نہ کہنا، اور یہ یہودیوں کی یا پھر عیسائیوں کی پہچان ہے۔ اور حاشیہ میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قالوا ان الاکتفاء باشارۃ الید فی السلام من صنیع الیہود والنصارى نعم اذا كان الرجل المسلم بعیدا تجوز الاشارۃ ولا بد من التکلم باللسان ایضا ولا یکتفی باشارۃ الید۔ کہتے ہیں ہاں ایک صورت جواز کی ہے کہ جب اذا كان الرجل المسلم سلام کرنے والا، نعم اذا كان الرجل المسلم بعیدا سلام کرنے والا آدمی دور ہو، تجوز الاشارۃ تو اس وقت ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز ہے، لیکن ولا بد من التکلم باللسان ایضا اس وقت بھی زبان سے سلام ضرور کرے گا، ولا یکتفی باشارۃ الید صرف ولا یکتفی باشارۃ الید فقط صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہاتھ کے اشارہ ہو اور ساتھ تکلم بھی ہو، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ دور ہو تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح الکوکب الدری شرح جامع ترمذی ابواب الاستئذان والآداب باب فی کراہیت اشارۃ الید فی السلام میں فرماتے ہیں ای مکتفیا بها مقتصرا علیہا فاما اذا کان التلفظ بلفظ تسلیم ایضا فلا، یعنی کہ صرف اشارہ کرے، اگر سلام بھی کرے اور اشارہ بھی کرے، دونوں کو جمع کرے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی کتاب الاستئذان والآداب باب ما جاء فی کراہیت اشارۃ الید بالسلام میں فرماتے ہیں والنہی عن السلام بالاشارۃ مخصوص عن بمن قدر علی اللفظ حسا وشرعا والا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه والبعید والاخرس۔ کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے، ان حوالجات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سلام کرنے والا دور ہو، جسے آپ سلام کر رہے ہیں وہ اس کی طرف آپ کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، تو پھر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا درست ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے بھی سلام کے الفاظ ادا کریں، یعنی ہاتھ کا اشارہ بھی کریں اور یوں بھی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں پائے گی تو پھر صرف اشارہ سے سلام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔